أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں پر دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. انسان کے لیے اس دنیا میں بہت بڑی نعمت ہے ایسے بڑوں کا وجود، ایسے سرپرستوں کا وجود جو واقعی میں، حقیقت میں اخلاص کے ساتھ انسان کی خیر خواہی کے لیے فکر مند ہوں. اس لیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا واتبع سبیل من اناب الی. تم ان لوگوں کے راستے کو، طریقے کو اختیار کرو جن کا راستہ تمہیں میری طرف لے کر آ جائے، ان کی اتباع کرو. واتبع سبیل من اناب الی. ان لوگوں کا راستہ اختیار کر لو جو تمہیں مجھ تک پہنچا دے. ایسے لوگ خیر خواہ کہلاتے ہیں. اللہ کے بندے کو اس کی زندگی کا صحیح رخ بتا دے،
صحیح سمت بتا دے، اس بندے کو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بتا دے، اللہ تک کیسے جانا ہے، کس راستے سے جانا ہے، کس ترتیب پر جانا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی تربیت سے جو جماعت تیار ہوئی اور ایسے مضبوط لوگ تیار ہوئے کہ جو قیامت تک کی انسانیت کے ایمان کے لیے معیار بن گئے، کسوٹی بن گئے، اس بنی ہوئی جماعت کو جو نام دیا گیا وہ کیا نام تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب علماء نے اس میں یہ نکتہ لکھا کہ حضور علیہ السلام کی تربیت سے جو حضرات بنے تھے ان کے لیے لفظ صحابہ کیوں طے ہوا، ان کو صحابہ کیوں کہا گیا؟ حالانکہ اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی امتوں میں کسی کے لیے صحابی کا لفظ نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، حواریین ہے، ربیین ہے۔ یہ پہلا موقع تھا اس کائنات میں کہ آخری پیغمبر کی جماعت کو صحابہ فرمایا گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اب حضور علیہ السلام کے بعد قیامت تک اس دنیا میں کوئی نیا نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت اس امت کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ چونکہ آپ علیہ السلام پر یہ سلسلہ نبوت مکمل ہو گیا، تکمیل تک پہنچ گیا، اب قیامت تک امت نے چلنا ہے، اور قیامت کب آئے گی کسی انسان کے علم میں نہیں۔ اس لیے آخری پیغمبر کی تربیت سے جو بنے ہوئے حضرات تھے ان کا نام صحابہ رکھا گیا، تاکہ امت سمجھ جائے کہ اب قیامت تک اپنے ایمان کی حفاظت کا جو طریقہ ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت ہوگی۔ اب صحبت وہ واحد ذریعہ ہے، وہ واحد طریقہ ہے کہ جو اللہ والوں کی، صالحین کی، نیک لوگوں کی اختیار کی جائے، اس کے نتیجے میں ایمان بچے گا۔ جیسے صحابہ کی تربیت ہوئی، اب قیامت تک کی امت کی تربیت کا ذریعہ صحبت صالحین۔ اس لیے میں نے شروع میں ایک جملہ عرض کیا کہ ایسے بڑوں کا، ایسے سرپرستوں کا وجود جو ہمارے لیے خیر خواہ ہو، فکر مند ہو، وہ اللہ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ صحبت صالحین، صحبت اہل اللہ، صحبت اہل حق، وہ اس فتنوں کے دور میں وہ واحد ذریعہ ہے جو انسان کے ایمان اعمال کو محفوظ کر سکتا۔ اس لیے آپ اگر غور کریں، سب سے زیادہ امت کے اس مزاج کو توڑنے کی فکر کی گئی، سب سے زیادہ فکر اس کی گئی کہ اس امت کا عمومی طبقہ یہ صالحین سے، اہل حق علماء سے، اپنے بڑوں سے کٹ جائے۔ اس کے لیے کوئی ایسا نہیں کہ 1-2 سال، 4 سال، 5 سال یا 1-2-4 لیکچرز میں یہ سب کام ہو گیا۔ صدیوں کی محنت ہے، صدیوں کی محنت ہے۔ باطل بہت بڑی سوچ سامنے رکھ کر منصوبے بناتا ہے۔ اس امت کو کس طریقے سے ان کے مزاج سے ہٹایا جائے۔ اس لیے علامہ اقبال جو شاعر مشرق ہے وہ بڑی کام کی بات کر گئے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا نا کہ اگر انگریز علامہ اقبال کو سمجھ جاتا تو اس کو زندہ نہیں چھوڑتا، اور یہ قوم اگر علامہ اقبال کو سمجھ جاتی تو ذلیل و خوار نہیں ہوتی۔ بہت گہری بات ہے۔ ان کے کلام میں اور ان کے جو اشعار ہیں نا علامہ اقبال کے، بہت گہرے،
ایک ایک شعر جب انسان اس پہ غور کرتا ہے، امت کی بیداری میں ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ تو ان کے بڑے مشہور اشعار ہیں، اس میں ایک شعر، ایک ٹکڑا یہ ہے، فرماتے ہیں افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ اچھا، یہ شعر جب انسان، جیسے آپ نے سنا، بہت سارے ساتھیوں نے شاید پہلی دفعہ سنا ہوگا، ہم نے یہ شعر پہلی دفعہ سنا اپنے استاذ محترم حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ان کو بڑا ذوق تھا اشعار کا، نفیس طبع تھے، صرف اشعار بولنا نہیں، اس کی گہرائی پر، اس کے مفہوم پر بڑی قدرت رکھتے تھے۔ تو طلبہ سے پوچھا کہ کیا اندازہ لگتا ہے کہ علامہ اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں؟ طلبہ نے کہا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ رد کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں نا، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، یعنی اگر تمہیں ان افغان کی، اس لیے کہ ان کی تاریخ آج کی نہیں ہے دوستو، یہ بہت پرانے ہیں، ان سے جس نے بھی سر ٹکرایا ہے وہ ذلیل ہو کر گئے، یہ ایسے مٹی اور پتھر کے بنے ہوئے، تو یہ آج کا قصہ تو نہیں ہے ان کا، جو بھی آیا ہے یہاں پہ وہ بہت ذلیل ہو کر گیا ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس کی وجہ بیان کی، اس شعر میں وجہ بیان کی، لیکن تعبیر ایسی رکھی کہ ہر انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اب لگتا ایسا ہے کہ جیسے علامہ صاحب جو ہے وہ علماء پہ رد کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ان کے اندر سے، ان کی بنیادوں سے ان مولویوں کو، علماء کو نکال باہر کر دو۔ تو استاد جی نے فرمایا ایسا نہیں، انہوں نے اس شعر کے اندر ایک بہت گہری بات سمجھائی ہے کہ اس قوم کی، اس افغان قوم کی جو غیرت ہے، جو آج تک کسی سے نہیں ٹوٹ پائی، اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا حل ڈھونڈ لو کہ بھئی یہ کیوں قابو میں نہیں آتے، تو فرمایا اس کی گہرائی یہ ہے کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ اس قوم کی گہرائی اور جڑ میں مولویت بیٹھ چکی ہے، اور اصول یہ ہے کہ جس قوم کی بنیادوں میں علم اور اہل علم کی محبت بیٹھ جائے، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے، شکست نہیں دے سکتا۔ اس لیے آج پوری دنیا، اسلامی دنیا پر آپ نظر ڈالیں، اسلام کے نقشے کو آپ دیکھیں، جو اسلام کے بانیان تھے ہمارے عرب بھائی، وہاں اس وقت اسلامی نظام، اسلامی تعلیم، اسلام کے مراکز، دین کے مراکز، وہ کس کیفیت میں؟ پھر جہاں اس علم کو جگہ ملی بعد میں ماوراء النہر میں، جو آزاد ریاستیں ہیں، جہاں آپ کے محدثین پیدا ہوئے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد رحمہم اللہ تعالی، جہاں حدیث کی صحاح ستہ لکھی گئی، محنت ہوئی، آپ اس کا نقشہ بھی سامنے رکھ لے، آپ کو آج ان کی صورتحال سے بھی محسوس ہوگا کہ ان کو دنیا نے لا کے کہاں پہ کھڑا کر دی۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج بھی دنیا کے اسلامی نقشے پر جب نظر ڈالی جائے تو ایک خطہ بر صغیر پاک و ہند کا ایسا ضرور نظر آتا ہے جہاں واقعتاً اور حقیقتاً اسلام کی صحیح شکل موجود اور زندہ ہے۔ یہاں اسلام کا ایک مزاج بنا ہوا ہے، مسجدوں سے ایک تعلق جڑا ہوا ہے، دین کا ہر شعبہ ایک ترتیب کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ کوئی باطل سر اٹھاتا ہے، اس کو جواب دینے کے لیے اہل حق ضرور کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کو ہر علاقے، ہر محلے، ہر گلی، ہر جگہ پر مسجد اور اذان نظر آئے۔ یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا دوستو، اس کے لیے بڑی محنتیں ہوئی ہیں،
بڑی قربانیاں دی گئی ہے. اس مزاج کو بنانے میں آپ کے اکابر اور بڑوں نے زندگیاں لگائی ہے. اس لیے باطل سمجھ تو گیا کہ اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آنے والی مسلمان نسل کو ان کے خیر خواہوں سے کاٹ دیا جائے، علماء سے دور کر دیا جائے، اہل حق سے ان کا رابطہ کاٹ دیا جائے، دینی مراکز سے، مساجد سے، مدارس سے، دعوت کی محنتوں سے ان کو بدظن کر دیا جائے، ان کے دماغوں میں ایسا زہر انڈیل دیا جائے کہ یہ اپنے مخلص سے بدگمان ہو جائے، اور ان لوگوں کی بڑائی ان کے ذہن میں بٹھا دی جائے جو 100% دین دشمنی سے بھرے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز طلبہ، اس فتنوں کے دور میں ہمارے پاس بہت بڑی نعمت وہ صالحین کی، اہل اللہ کی، اہل حق کی، ہمارے اکابر کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے بڑوں کی صحبت اور مجالست. اور یہ دن بدن دوستو یقین کرے وہ کم ہوتی چلی جا رہی، کم ہوتی چلی جا رہی. ایک وقت تھا کہ اکابر کا وجود اتنی بڑی تعداد میں تھا کہ ہر علاقے میں اللہ پاک کے ایک ولی بیٹھے ہوتے تھے، ان کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے. پھر ایک ایک آہستہ آہستہ کر کے وہ دنیا سے چلتے چلے گا. لیکن دکھ یہ ہے کہ جانے والوں کی جگہ سنبھالنے والا بمشکل کوئی نظر آئے. وہ جگہ رہ گئی، لیکن اس جگہ جو محنتیں تھیں، جو ماحول تھا، جو زرخیزی تھی، وہ نہیں رہی دوست. ہم جاتے تھے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ناظم آباد 4 نمبر میں یا 7 نمبر میں، دارالفتاء والارشاد. وہاں حضرت کی مجلس ہوتی تھی جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد. مغرب کی اذان سے کچھ قبل تک حضرت کا بیان ہوتا تھا، اور ایک خلقت آتی تھی. آپ نے اگر حضرت کی مسجد دیکھی ہو دارالفتاء والارشاد، مسجد اتنی بڑی نہیں ہے لیکن ایک روحانیت کا مرکز تھا. بڑے بڑے علماء کو، اساتذہ کو، اہل اللہ کو ہم نے خود دیکھا حضرت مفتی صاحب کی مجلس میں آتے ہوئے. مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عادل صاحب دامت برکاتہم، اور یہ سب حضرات یہ آتے تھے، دور دور سے آتے تھے علماء. دارالعلوم کراچی کے اساتذہ آتے تھے، فاروقیہ کے اساتذہ، جامعہ کے اساتذہ، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں. اس وقت ہم ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، ہمارے خامسہ کے سال حضرت کا انتقال ہوا، رابعہ کے سال. الحمدللہ درجہ اولیٰ سے ہم نے حضرت سے نسبت جوڑی. یقین کریں باوجود کہ اس کے کمزوریوں کا، کوتاہیوں کا مجموعہ ہے، لیکن آج تک حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ملفوظات، ان کے مواعظ، ان کی باتیں، ان کی مجلسیں آج تک ایسی ہے کہ جو دل میں پیوست ہو گئی. جو غیرت اور حمیت ایمانی ہم نے وہاں دیکھی دوستو، بہت کم لوگوں میں ہوتی. جو استغناء قلبی حضرت کے مزاج میں دیکھا بہت کم نظر آتا. بڑے غیرت مند، دین کے کسی معاملے میں لچک نہیں تھی، دنیا سے کوسوں دور. حالانکہ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاندانی طور پہ بہت بڑے ان کے والد جاگیردار تھے. آج بھی سندھ میں خیرپور کے قریب پورا ایک گاؤں ہے جہاں حضرت کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زمینیں تھیں.
پورا گاؤں ان کی زمین ہے، سلیم آباد کے نام سے۔ تو حضرت نے خود لکھا اپنے ملفوظات کے اندر کہ جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ زمینیں تقسیم کرنے لگے نا بھائیوں میں، ہم بھائیوں میں، تو باقی بھائیوں نے اپنے اپنے حصے کی زمینیں لی، اور وہ بھی یہ نہیں کہ کوئی چھوٹی 100 گز یا 200 گز کی زمینیں، وہ سینکڑوں ایکڑ کی زمینیں تھیں۔ لیکن فرمایا میں چونکہ اپنے آپ کو وقف کر چکا تھا، سب چیزیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، ان میں سے کچھ نہیں لیا، لیکن اللہ پاک نے پھر بھی بہت نوازا ہوا تھا، مالا مال کیا ہوا تھا۔ اپنے جسم اور اپنے مال سے دین پر خوب خرچ کیا، بہت خرچ کیا۔ دنیا قریب نہیں تھی، حالانکہ دنیا کے سارے اسباب تھے حضرت کے پاس، کوئی مشکل نہیں تھا، سب کچھ کر سکتے تھے، نہیں۔ وقف، جس کام کے لیے وقف ہو گئے تو پھر وقف ہو گئے، اور علماء کو، طلباء کو، اپنے متوسلین کو تربیت دیتے تھے۔ دوستوں، آج یہ جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں نا، ہر ایک دوسرے پر نظر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، پتہ میں سوچ رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہے، مجھے اس سے کیا فائدہ ہے، مجھے اس سے کیا۔ حضرت کا ایک واعظ ہے باقاعدہ، طلباء اس کو اور باقی ساتھی پڑھے، جس کا نام حضرت نے رکھا علماء کا مقام۔ اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ نے طالب علمی کیسے گزارنی ہے، طالب علمی کے بعد پھر کام کیسے کرنا ہے۔ استغنا جو آج زندگیوں سے نکلا ہے نا، حرص پیدا ہو گئی، ہر چیز پہ آج نظر ہے، اس کے پاس تو یہ چیز ایسی ہے، اس کے پاس تو یہ چیز ایسی ہے، اس کے پاس تو یہ چیز ایسی ہے، وہ اندر پریشان کرتی ہے۔ تو وہ مجلس آباد تھی۔ پھر جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو پھر ان کے جو خلفاء تھے، حضرات تھے، انہوں نے کوشش کی کہ اس جگہ کو آباد رکھا جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے، تو پھر اس کے بعد ہمارا 3-4 مرتبہ وہاں جانا ہوا، لیکن اب اس جگہ کو دیکھ کر دل پر ایک درد سا ہوتا ہے، تکلیف سی ہوتی کہ جہاں ایک وقت میں ایسا ماحول تھا، اب یہ حالت ہے۔ اس لیے میرے عزیز طلباء اور میرے ساتھیوں، اب اگر ہمارے اکابر کی بات آپ کرتے ہیں تو وہ گنے چنے گنتی کے حضرات ہیں، اور اپنی زندگیوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ان حضرات سے زیادہ مصروف ہیں، ان سے زیادہ مصروف ہم ہو گئے۔ آج کے طالب علم کے پاس وقت نہیں ہے کہ یہ جا کر کے اہل اللہ کی کوئی مجلس، بیان، ذکر، ملفوظات، اس کو اختیار نہیں، دوسرے کام اتنے زیادہ ہو گئے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے ہم طلباء سے پوچھتے ہیں کہاں پڑھی، کس وقت آئے، طلباء کا تقریباً طبقہ افسوس کے ساتھ وہ ہے جو خطبے کے دوران یا نماز سے پہلے مسجد پہنچتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ فارغ ہونے کے بعد جس دن آپ کی دستار بندی ہوگی، یہ سارے اکابر کے علوم آپ پر منکشف ہو جائیں گے، یا آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ دین کا کام کریں گے، چلو اس دن پھر فلاں کتاب پڑھ لوں گا، فلاں کتاب پڑھ لوں گا، فلاں کتاب پڑھ لوں گا، اور پھر میں جو ہے آ کے بیان کر دوں گا۔ بیان دین کی محنت کا نام ہے۔ آپ لیکچر دے دیں گے، بیان نہیں کر سکیں، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ نظر سے گزرا کچھ دن پہلے، عجیب بات فرمائے جس طالب علم کی طالب علمی اکابر کی صحبت کے ساتھ گزری ہو،
اس کے علم کی برکتیں آنکھوں سے نظر آتی، اور جس نے صحبت کے بغیر علم حاصل کیا اور اپنے آپ کو کسی کی سرپرستی میں نہیں دیا، بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے اس سے کہ اس سے فتنوں کی بنیاد پڑ جائے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طالب علمی میں اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں اپنے آپ کو خالصتاً دنیاوی مصروفیات کے حوالے نہ کریں۔ مجبوریاں اپنی جگہ پر ہے جو سمجھ آتی ہے، لیکن تھوڑا سا وقت نکالیں، تھوڑا سا وقت دیں۔ گنے چنے اہل اللہ ہیں، ان کے بیانات کا، دروس کا پتہ چلے، اس میں شرکت کریں، اور اپنے اکابر کی جو تصنیفات ہے، کتب ہے، ان کے جو مواعظ ہے، ان کے جو ملفوظات ہے، اس کا ہر طالب علم روز کی بنیاد پر مطالعہ کرے۔ اب یہ نہیں کہتے کہ آپ کتاب خریدیں اور روز ایک کتاب ختم کریں، یا 100 صفحات پڑھیں یا 50 پڑھیں، نہیں، ایک صفحہ پڑھیں، ایک صفحہ مطالعہ کریں اپنے اکابر کی زندگی کا، لیکن روز کریں۔ ملفوظات حضرت تھانوی کے، حضرت شیخ الحدیث صاحب کے، حضرت گنگوئی کے، حضرت نانوتوی کے، سب چھپ چکے ہیں دوست۔ ایک کتاب لیں، ان کے ملفوظات میں سے 4 5 ملفوظات پڑھے، روز پڑھیں آپ۔ مواعظ ہیں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اسی طرح حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم کے، اس کا مطالعہ کریں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ طالب علم یہ سمجھتا ہے بھئی مطالعہ اس کام کے لیے کرنا ہے جو کل مجھے کرنا ہے، اگر جمعہ پڑھانا ہے تو میں پھر تیاری کروں، انجمن میں تقریر کرنی ہے تو پھر میں تیاری کروں، اس کے بغیر نہیں۔ اکابر سے نسبت اور تعلق کمزور ہو رہا ہے، یقین کریں، اور دن بدن کمزور ہو رہا ہے، اور یہ وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچا دے گا کہ پھر شاید ہم چاہیں کہ ہمیں کوئی مل جائے، لیکن چراغ ڈھونڈنے سے بھی کوئی نہیں ملے گا، کوئی بھی نہیں ہوگا پھر۔ اس لیے قدر کریں اپنے علم کی، طالب علمی کی، اوقات کی حفاظت کریں۔ جتنا وقت آپ کو ملے اکابر کی تصنیفات کا، میں نے عرض کیا مواعظ کا، ملفوظات کا، اپنے اساتذہ سے مشورہ کر کے لیں۔ ہر مہینے کم از کم ایک کتاب طالب علم لے، پیسے جمع کر کے لے، اپنے پیسوں پہ لے، اس کا مطالعہ کریں۔ رات سونے سے پہلے 1-2 صفحے کتاب کا مطالعہ کر کے سوئیں۔ کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ اللہ پاک سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے۔ جن ساتھیوں کے پاس کارڈ ہیں وہ نکال لیں، ورنہ ساتھ ساتھ دہراتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک مستقیم الصراط الذین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے سے وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو، بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزہ، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان تمام ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق پورا پورا حصہ نصیب فرمائیں۔ اب کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر دیں، دل کو یکسو کر لیں اور دل میں یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات سب نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک تو میری جبیں کے سجدوں سے ہے بے نیاز، لیکن تو
میرا سر قبول کر لے، تیرا آستاں سلامت، میرا سر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک، میں تیرے حضور لایا ہوں ندامتوں کے آنسو، میں تیرے حضور لایا ہوں ندامتوں کے آنسو، تجھے رحمتوں کا صدقہ یہ گوہر قبول کر لے، تجھے رحمتوں کا صدقہ یہ گوہر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک ہے تیرے نبی کا فرمان، تجھے معذرت ہے پیاری، ہے تیرے نبی کا فرمان، تجھے معذرت ہے پیاری، جو جھکی ہوئی ہے یا رب وہ نظر قبول کر لے، جو جھکی ہوئی ہے یا رب وہ نظر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک، میرے پاس میرے عیبوں کے سوا تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس میرے عیبوں کے سوا تو کچھ نہیں ہے، بھلا کس زبان سے کہہ دوں کہ ہنر قبول کر لے، بھلا کس زبان سے کہہ دوں کہ ہنر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارے اس تھوڑے دیر کے بیٹھنے کو، اپنے پاکیزہ ذکر کو یا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں اپنی شان کے مطابق قبول فرما لے۔ جتنے طلباء، جتنے ساتھی، جتنے بزرگ محبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور آتے ہیں، جتنا وقت دیا ہے یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما لے، سب کو اخلاص کی دولت سے یا اللہ مالا مال فرما دے۔ ایک ایک طالب علم کو یا اللہ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے۔
دین کے تمام شعبوں کی محنت کے لیے پوری دنیا میں یا اللہ قبول فرما لے۔ ہمارے اس چھوٹے سے ادارے اور تمام دینی مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، دعوت و تبلیغ کی محنتوں کی یا اللہ کامل درجے میں حفاظت فرما دے۔ یا اللہ پوری زندگی اپنی زبان اور دل کو اس مبارک ذکر سے معطر رکھنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہے یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔